السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، بڑی پیاری حدیث اصحاب صفہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی بھوک لگی تھی۔ کہتے ہیں بڑی بھوک لگی تھی، کئی دن بیت گئے تھے، کھانے کو کوئی چیز ہی نہیں مل سکی تھی، کھانے کو کوئی شے ہی نہیں مل سکی تھی، کئی دن گزر گئے۔ فرماتے ہیں کہیں سے ایک دودھ کا پیالہ آیا۔ کہتے ہیں کہیں سے دودھ کا ایک پیالہ آیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے مبارک میں پکڑا، میری نظر پڑی تو میرا دل کر رہا تھا کہ سارا مجھے ہی مل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا دل کر رہا تھا کہ سارا مجھے ہی مل جائے۔ کتنے پیالے دودھ کے؟ ایک پیالہ، سارا مجھے ہی مل جائے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے۔ سرکار پوچھنے لگے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا حضور بتا نہیں سکتا، حضور بتا نہیں سکتا، اتنی لگی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ سرکار نے پوچھا پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ کہا حضور 70 ہیں، 70 اصحاب صفہ ہیں، 70 طالب علم ہیں۔ فرمایا سارے بلا کے لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جا بھی رہا تھا، پریشان بھی تھا، 70 پیئیں گے تو بچے گا کیا؟ بچے گا کیا بچے گا؟ فرماتے ہیں میں گیا بلا کے لایا۔ کہتے ہیں میں گیا بلا کے لے آیا اور لا کر کے لائن میں کھڑے کر دیے تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکڑایا۔ کہتے ہیں مجھے سرکار نے پکڑا دیا۔ کہتے ہیں دودھ کا پیالہ، میرا خیال تھا کہ پہلا نمبر میرا ہوگا۔ کہتے ہیں میرا خیال یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے ابو ہریرہ تمہیں بہت تیز بھوک لگی ہے، سارا پی جاؤ۔ کہتے ہیں پہلا نمبر میرا ہوگا، میرا خیال یہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ساقی بننا، تم بانٹنا۔ ساقی جو ہوتا ہے وہ آخر میں پیا کرتا ہے، تم اس طرح کرو کہ شروع ہو جاؤ، وہاں سے پلانا شروع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے کو میں نے دیا، وہ جب پیتا جاتا تو میری نظر دودھ پہ تھی۔ کہتے میری نظر دودھ پہ تھی، وہ پیتا جا رہا تھا اور میری نگاہیں دودھ پہ تھیں، کتنا رہ گیا، کتنا کم ہو گیا۔ فرماتے ہیں اس نے سیر ہو کے پیا اور تھوڑا سا اس نے ہچکچاہٹ محسوس کی کہ دوسرے ساتھی کے لیے بھی چھوڑ دوں۔ اس نے تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کی کہ دوسرے ساتھی کے لیے بھی چھوڑ دوں۔ فرماتے ہیں جب اس نے لبوں سے اتارا نا، جب اس نے لبوں سے اتارا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب کھلے۔ فرمایا شرما نہیں، فرمایا شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں، سیر ہو کر پی۔ حضور نے صحابی سے فرمایا سیر ہو کے پی، اب تنگیے داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگیے داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل باعطا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل باعطا اور بھی کچھ مانگ، چل پی۔ فرماتے ہیں اس نے سیر ہو کے پیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو ابو ہریرہ اب اس طرح کرو دوسرے کو دو، ابو ہریرہ اب ایسا کرو کہ دوسرے کو دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی پیا تو ہچکچا کے تھوڑا پی کے چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ڈرنا، کھل کے پی،
کھل کے پی، یہ آستانہ نور کی خیرات ہے۔ سبحان اللہ، یہ آستانہ نور کی خیرات ہے، یہ کم نہیں ہوا کرتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا تبرک ہے، اس کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں ایک نے پیا، دو نے پیا، تین نے پیا، چار نے پیا، پانچ نے، چھ نے، سات نے، 70 نے پیا۔ فرماتے ہیں جب میری باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیو ابو ہریرہ پیو، کیونکہ میرے دل میں تو خیال تھا نا پہلے ملے گا، میرے دل میں تو یہ خیال تھا کہ پہلے مجھے ملے گا، تو دیر ہو گئی، انتظار کرتے 70 بندوں کی لائن ہو تو مشکل ہو ہی جاتا ہے نا۔ فرماتے ہیں اب جب میں نے پیا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو ابو ہریرہ تھوڑا اور پیو۔ فرماتے ہیں اور پیا، میں نے سیر ہو کے پیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھوڑا اور پی لو، تھوڑا اور پی لو۔ فرماتے ہیں اور پیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یار فکر نہ کرو، اور پی لو تھوڑا سا۔ کہتے ہیں یار فکر نہ کرو، اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ فرمایا اور پیو، فرماتے ہیں کھل کے پیا۔ جب میں سیر ہو گیا نا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میرا پیٹ باہر آ گیا ہے، اب میں نہیں پی سکتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لاؤ پھر میں پیتا ہوں۔ 71ویں نمبر پہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا۔ یہ تو ساری دنیا بیان کرتی ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ 71 نے پیا، یہ بھی بیان کیا کرو کہ دو جہاں کے سردار ہیں اور 70 کا جھوٹا پی رہے ہیں، یہ بھی بیان کیا کرو کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عاجزی بھی بیان کرو کہ 70 کا جھوٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا اور انہوں نے امت کو درس دیا۔ درس کیا دیا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہے، یہ شفا ہے، حضور کا فرمان ہے۔ اصحاب صفہ کہتے ہیں 70 کو ایک پیالہ، اس رنگ میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے۔ سبحان اللہ، 70 کو ایک پیالہ دودھ، اس رنگ میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اور جب تعلیم حاصل کر چکے تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ڈیوٹی لگا دی۔ کہتے ہیں پیغمبر اسلام نے ہماری ڈیوٹی لگائی، بلغوا انی ولو آیا، اب میدان میں نکلو، ایک آیت لو اور نکل جاؤ۔ پھر مدارس قائم کیے۔ حضرت معاذ بن جبل دمشق میں بیٹھتے تھے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کا درس دیتے تھے۔ حضرت مولا علی اس مدرسے سے فارغ التحصیل تھے، کوفے گئے تو انہوں نے وہاں مدرسہ قائم کیا جہاں صحابہ بیٹھتے تھے۔ جو بیٹھا ہوتا تھا وہ یونیورسٹی ہوتا تھا، جو بیٹھا ہوتا تھا وہ یونیورسٹی تھا، ادارہ تھا، چلتے پھرتے وہ ادارے بن گئے۔ اس ادارے کا فیض آگے بڑھا، تابعین کا زمانہ آیا تو سب سے پہلا نمبر امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا۔ اس مدرسے میں پڑھنے والے حضرت امام مالک جیسے لوگ تیار ہوئے، امام محمد جیسے لوگ تیار ہوئے۔ امام عبد الرزاق نے وہاں سے پڑھا اور پھر امام عبد الرزاق سے امام بخاری نے پڑھا۔ امام بخاری نے پھر امت کو حدیث کا پورا اسلوب دیا، امت کو پورا اس حدیث کا اسلوب عطا فرمایا، طرز زندگی دیا۔ پھر مدارس قائم ہونے لگے، حکومتیں مدرسے قائم کرتی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے دور حکومت میں درجنوں، بیسوں اور سینکڑوں مدارس قائم کیے۔ عالم کی تنخواہ اتنی تھی جتنی صوبے کے گورنر کی ہوتی ہے۔ کتنی تھی عالم کی تنخواہ؟ کتنی ہے تمہارے گورنر کی تنخواہ پتہ ہے؟ گورنر ہاؤس بندہ پیدل نہیں جا سکتا، گورنر ہاؤس بندہ پیدل نہیں پھر سکتا، تنخواہ تو دور رہ گئی۔ تو مولوی کے حجرے کے اندر اگر لائٹ نہیں لگ جائے تو سارا محلہ پوچھنے آ جاتا ہے، سارا محلہ
سوال کرتا ہے، لائٹ لگوا لی، بتی لگوا لی، اتنا بڑا کام کر لیا، گورنر ہاؤس پیدل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے گورنر اور خطیب کی تنخواہ ایک برابر کی۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ گورنر اور خطیب کی تنخواہ ایک برابر۔ لوگوں نے سوال کیا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دنیا داری چلاتا ہے، وہ دنیا داری چلاتا ہے، یہ رسول اللہ کا دین پڑھاتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، یہ حضور کے جلوے دکھاتا ہے، اس کی باتیں سنتے سنتے دل نور والا ہوتا ہے اور رسول اللہ کے جلوے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مدارس کا پورا ایک سلیبس، مدارس کا پورا ایک سلیبس بنایا گیا۔ اب باری آ گئی ہماری، بالخصوص پاکستان اور ہندوستان کی، انڈیا کے اندر مدارس کے ساتھ گورنمنٹ کا رویہ کچھ اور طرح کا ہے، بڑا عجیب رویہ ہے، بڑا نازک رویہ ہے۔ پاکستان میں کوئی مدرسہ گورنمنٹ نہیں چلاتی، جو مدرسہ گورنمنٹ چلاتی ہے وہ بھی اپنے مقصد کے لیے، وہ بھی اپنے مقصد کے لیے چلاتی ہے، دین کے لیے نہیں چلاتی۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اس کو معاف فرمائے، ہم سب کو سننے سے زیادہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔